السلام علیکم، حکم کرو جی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں اللہ یاری صاحب؟ اللہ کا احسان ہے، فون ایک جگہ رکھ دیں بھائی، فون کے ساتھ نہ کھیلیں، ٹھیک ہے نا بھائی؟ سوری یہ پی سی ہے میرے پاس تو اچھا پی سی کو نہ چڑھیں، پی سی کو منہ ہلائیں نہیں، اوکے۔ بات کریں۔ جی سر۔ اچھا، تو میں نے آپ کی ڈیبیٹ دیکھ رہا تھا، لاسٹ ٹائم بھی میں نے آپ کی ڈیبیٹ دیکھی تھی اسی اویس اقبال کے ساتھ، تو آج کی جی سر، ڈیبیٹ میں واقعی مجھے بہت بہت مزہ آیا، بہت، اور میں کہتا الحمدللہ۔ ہوں میں حیران رہ گیا ہوں یہ ڈیبیٹ دیکھ کے، اور جو آپ نے سوال کیے اسپیشلی اس نے مجھے بھی ہلا کے رکھ دیا کہ واقعی اس سوال کا کوئی جواب ایگزسٹ کرتا ہی نہیں ہے، کوئی مولد بھی نہیں دے یہ سکتا سوال جواب۔ پتہ ہے کس کا ہے؟ یہ سوال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ انہوں نے ہاں، ملحدین سے پوچھا تھا۔ یہ میرا سوال نہیں، یہ ٹھیک امام جعفر ہے۔ صادق علیہ السلام کا ہے کہ انہوں نے ملحدین اچھا، سے، جب انہوں نے کہا تھا کوئی خالق نہیں ہے تو بتاتا اگر تمہارا خالق ہوتا تو کیسے ہوتے تم کہتے ہو نا تمہارا خالق نہیں ہے ویسے ہی بن گئے۔ چلیں فرض کرتے ہیں تمہارا خالق اگر ہوتا تم کیسے ہوتے؟ اس کا جواب کسی ملحد کے پاس نہیں ہے کہ جی، وہ 1000 سال بھی سوچے نا، 1000 سال بھی سوچے کہ وہ ایک ذرہ کہہ دے کہ اگر میرا خالق ہوتا، وہ حکیم ہوتا، قدیر ہوتا تو وہ مجھے اس طرح سے مختلف ہوتا، میرا شکل، میرا سولیہ، میرا فزیکل، وہ پروپوز نہیں کر سکتا، کوئی چینج پروپوز نہیں کر سکتا۔ سمجھ آئے اچھا اللہ نا؟ یاری صاحب، میرے کچھ 2-3 سوال ہیں آپ سے۔ جی سر۔ آپ نے میں انجینئر علی مرزا صاحب کو جو جلم میں ہے پاکستان میں، وہ سن رہا تھا میں ان ہم، کو۔ لاسٹ ٹائم بھی جب آپ کی ویسی پاک سے ڈیبیٹ ہوئی تھی تو میں سیشن میں آیا تھا، آپ سے انہیں کے متعلق سوال کیے تھے۔ تو ان کا میں ریسنٹ ایک کلپ سن رہا تھا، وہ کہہ رہے ہیں میں تو ایسی جنت پہ لعنت بھیجتا ہوں جس میں اللہ کا دیدار ہی نہ ہو۔ کہتا ہے جب اتنی مشکلات کے باوجود ہی ہمیں اللہ کا دیدار نہ ہو تو ہماری اس زندگی میں مشکلات کاٹنے کا فائدہ کیا ہے ہمیں؟ ہماری عبادات کا ہم۔ مقصد ہی کیا ہے؟ میں اس رب کو کیوں نہ دیکھنے کی خواہش کروں جسے میں نے بن دیکھے جس کی عبادت کی ہے کیا دنیا میں؟ یہ تو بیوقوف کی ہے نا، کافر کے توحید ہے، کافر کا توحید ہے، جو سمجھتا ہے کہ وہ بھی کوئی چیز ہے جگہ میں سامنے ہمیں نظر آئے گا نا، وہ جو سامنے نظر آئے گا وہ رب نہیں ہو سکتا۔ وہ سامنے جو چیز ہے وہ اجزاء سے بنی ہے، وہ خود محل کا محتاج ہے، وہ خود ٹائم کا محتاج ہے، اس کا یعنی اس کا عمر ہے، وہ یہ اس جیسا دوسرا ہو سکتا ہے جو سامنے ہے نا چیز، چاہے وہ کتنا بڑا ہو، چاہے کتنا خوبصورت ہو، اس جیسا دوسرا نہیں ہو سکتا، اس جیسے لاکھ ہو سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں اس کو پتہ نہیں ہے کہ خدا کیوں ہے، کیوں ہمیں پتہ ہے کہ خدا ہے؟ اس لیے کہ فزیکل چیزیں ان کا آغاز ہوتا ہے، فزیکل چیزوں کا خالق ہوتا ہے، فزیکل چیزیں ہمیشہ مخلوق ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ مٹیریل مادی چیزیں، وہ جو آپ کو آنکھ سے نظر آئے گا سامنے، وہ خوبصورت کرسی پہ بیٹھا ہے جی، آپ کو رب کا نظارہ ہو رہا ہے، وہ رب ہو ہی نہیں سکتا جناب۔ ہاں۔ جی، اور میں کسی بندے سے بات کر رہا تھا تو اس نے مجھ سے یہ سوال کیا، کہتے بھائی اگر تم کہتے ہو نا اللہ کا دیدار نہیں ہوگا تو اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل کی ہی کیا ہے کہ اگر وہ اپنا دیدار کرا دے کسی فارم میں آ کے، کسی شیپ میں آ کے، اگر وہ اپنا دیدار کرا دے تو اس میں تو مومنوں کا فائدہ ہوگا، اس میں اللہ کے لیے مشکل ہی کیا ہے؟ اس میں ایسا کون سا لا بریک ہو جائے گا اسلام کا، ایسا کیا ہو جائے گا کہ اگر وہ دیدار کرا دے گا تو؟ دیکھیں وہ نہیں ہو سکتا نا خدا، جب دیکھیں وہ ایک چیز ہے جو وہ ہے ہی نہیں اس طرح کی، وہ خدا اگر کوئی چیز ہے جو شیپ شفٹر ہے، جو اپنا شیپ، مثلا آپ ہے نا، وہ کوئی جن جیسا ہو، کوئی چیز ہو، جن ہے نا، اس کا اپنا شیپ شفٹ کر سکتا ہے نا، ہاں۔ کبھی مثلا وہ کسی بندر کی صورت میں آئے جن، کبھی کسی انسان کی صورت، یہ آپ کا تصور ہی غلط ہے اللہ کے متعلق، یہ تصور ہی غلط ہے۔ وہ چیز جو اس کا شیپ ہوتا ہے، چاہے وہ لطیف مادے سے بناؤ، لطیف مادہ، یعنی وہ بہت ہی ڈیلیکیٹ مادے سے بناؤ، یعنی ہوا ہے یا آگ ہے، اس طرح کوئی میٹر ہے، اس سے بناؤ کہ وہ مختلف اشکال میں آ سکتا ہے، تو وہ مٹیریل ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا ٹائم لائن ہے، اگر اس کا ٹائم لائن ہے تو وہ اس کا آغاز ہے، پر وہ خالق نہیں ہو سکتا، اس کو کسی نے بنایا، ٹھیک ہے؟ انہوں نے جن سمجھا، خدا کو جن سمجھا، کیوں نہیں دکھا سکتے؟ وہی دکھا۔ تو وہ انجینئر صاحب، جی جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، تو انجینئر صاحب وہ یہ کہتے ہیں جب مطلب کہ وہ ایک ہم یہ بھی سوچ سکتے ہیں نا کہ جب قیامت ہوگی تب تو ہر چیز اینڈ ہو جائے گی، تب تو کوئی یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ بھائی کوئی بنانے والا ہے، پھر تو ہمیں اس چیز سے غرض ہی نہیں ہوگا بھائی، چاہے وہ فزیکل ہے یا چاہے وہ نان فزیکل ہے، تب تو سب کو یقین ہو جائے گا کہ بھائی واقعی خدا ہے، جتنے بھی ایتھیسٹ ہیں، چاہے وہ فزیکل میں آ جائے چاہے وہ نان فزیکل فارم میں آ جائے، تو اس میں ہم تو قیامت کے دن دنیا جاؤ نا، بنے ہمارے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا، میرے یقین، میں جو ابھی دنیا میں ہوں نا، مجھے اتنا ہی یقین ہے، قیامت میں بھی جاؤں میرا اتنا ہی یقین ہے۔
مجھے بالکل پتا ہے کہ خدا ہے، وہ جتنے اس کے صفات ہیں اس پہ پورا یقین، اس طرح نہیں کہ میں نے تقلید کر رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ وہ سب سچ حق ہے۔ وہ جو آپ کو سامنے نظر آئے گا، وہ جو آپ کو سامنے نظر آئے گا وہ خدا نہیں ہوگا، وہ جو سامنے نظر آئے گا اللہ تعالیٰ کبھی نظر آنے والے نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب ارنی انظر الیک، اے اللہ مجھے، میری قوم مجھے کہہ رہی کہ اللہ اپنے دکھا دے، میں تجھے دیکھوں۔ قوم بدبخت ہے میرا، میں جتنا کہتا ہوں کہ بھائی اللہ نظر آنے والی چیز نہیں، کہتا ہے کم از کم تو دیکھ لے، ہمیں نہیں دکھاتا، آپ کو تو دکھا دے۔ موسیٰ کہتا ہے کہ بھئی وہ نہیں دیکھنے والی چیز، کہتا ہے یہ آپ جھوٹے آدھے، آپ نبی نہیں، جھوٹے نہیں، آپ اس سے پوچھ کے تو لو ایک دفعہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے قوم کی خواہش بتا دیا، رب ارنی انظر الیک قال لن ترانی، قال لن ترانی، کبھی ابد تک کبھی مجھے نہیں دیکھو گے نا۔ لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اس کو دیکھتی ہی نہیں ہیں، آنکھوں کو وہ نظر ہی نہیں آتا، وہ یدرک الابصار۔ جی تو اللہ جان صاحب، میرا ایک اور کوشچن ہے یہ کہ اگر کوئی انسان یہ عقیدہ لے کے اس دنیا سے جاتا ہے کہ مجھے اللہ کا دیدار ہوگا، وہ عبادات بھی کرتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے، تو اس سے کیا ہوگا؟ وہ جہنمی بن جائے گا یا وہ کیا ہوگا ان تو کا؟ وہ یہ ضال ہے نا، یہ گمراہ ہے، اس کا عقیدہ اللہ کے متعلق، وہ ایک وہ اللہ کے متعلق اس کا عقیدہ توہم ہے، جیسے لوگ اللہ کے صفات کے متعلق متوہم ہے، وہ مجسمہ ہے، وہ گمراہ ہے، وہ اہل بیت علیہ السلام کے راستے پہ نہیں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید کو وہ نہیں جانتا، ٹھیک ہے نا، وہ گمراہ شخص ہے اللہ کے متعلق کہ وہ اللہ تو نظر وہ آئے گا۔ وہ ہمیشہ کی جہنم میں ہے؟ دیکھیں جو بھی دنیا سے چلا جاتا ہے نا غلط عقیدے کے ساتھ، وہ اگر اس پہ حجت تمام ہے تو اب جی ہاں وہ جہنم میں جائے گا۔ اگر حجت تمام نہیں ہے، مثلا اس نے ضد نہیں کیا، اس کو کسی نے بتایا نہیں، تو پھر یہ اللہ کے ہاتھ میں، اللہ اس کو معاف کرے، اور اللہ کے ہاتھ میں، اللہ اس کو اس کے برے اعمال گناہوں کی وجہ سے سزا دے، جہنم لے کے، وہ بھی اللہ کے ہاتھ میں، یہ حدیث میں یہ ہے۔ جی، اور بس ون لاسٹ کوشچن، جی میرا یہ کہ ہمارے پاس جو ہم نے سیٹلائٹس کے تھرو کافی سارے ایسے آئی لینڈ ہم نے ایکسپلور کیے ہیں جہاں پہ کچھ ایسے لوگ رہتے ہیں جو کہ کچھ ایسی لینگویجز بولتے ہیں جن کو جس کو کوئی جان نہیں سکتا آج کے دور میں، ہوں اور ورلڈ کے سارے جو لوگ ہیں ان گورنمنٹ نے اعلان کیا کوئی ان سے کنیکشن نہیں رکھے گا، وہاں پہ وہ جاتے ہیں تو وہ لوگوں کو مار دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے کیا وہی فیصلہ ہے ابھی کہہ اسلام دیا میں، نا، کیا ابھی کہہ دیا اگر حجت تمام ہے تو جنت جائیں، حجت تمام نہیں ہے، نہیں حجت کوئی تمام نہیں وہ ہے، تو حجت جیسے تمام نہیں ہے آدیواسی ہیں۔ بھائی، اگر حجت تمام نہیں ہے، اگر ان کو کبھی پتہ ہی نہیں چلا تو وہ وہی میں نے جواب دے دی جی نا، 10 دفعہ جواب، اتنے لوگوں نے آ کے سوال کیا ہی سب کو جواب دے دی۔ اوکے جی جناب، جوم جاؤ پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف